الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقتربت الساعة وانشق القمر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. محترم پیارے بھائیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کی اس میلاد مصطفیٰ کی عظیم محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک کی برکت سے صاحب خانہ کو اس محفل پاک کی برکتیں سعادتیں نصیب فرمائے اور اس محفل پاک کے صدقے اللہ کریم اس گھر سے اللہ تبارک و تعالی تمام مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ کریم یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ میلاد مصطفیٰ کا موقع جاری و ساری ہے. ماہ ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا جاتا ہے اور رب تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ کو بھی یہی مطلوب ہے کہ میرے محبوب کا چرچا کیا جائے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے ایسی شان و عظمت کسی اور کو نہ عطا فرمائی. یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان عطا فرمائی، ایسی عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے بعد جتنے بھی انسان آئے آپ ان تمام انسانوں کے والد بن کر رب تعالی کی بارگاہ سے ابو البشر کا لقب پاتے کہ آپ قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے ان تمام کے والد ہیں. لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو دیکھیں کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے
نبوت کا آغاز ہوا، انسانیت کا آغاز ہوا، لیکن جس ہستی سے انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، جس ہستی کو بظاہر رب تعالیٰ نے سب سے پہلے نبوت کا اعزاز عطا فرمایا، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اگر کسی کو سردار بنایا ہے تو وہ ہمارے آقا کو بنایا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام کے گرد فرشتے چکر لگایا کرتے تھے، فرشتے گھوما کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، بولا کیا بات ہے، یہ فرشتے میرے گرد کیوں گھومتے رہتے ہیں، یہ میرے گرد کیوں چکر لگاتے رہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملا کہ آدم یہ تیرے گرد چکر نہیں لگاتے، یہ تیرا طواف نہیں کرتے، بلکہ تیری پشت میں جو میرے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور میں نے رکھا ہے، یہ اس نور کی زیارت کرنے کے لیے تیرے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب یہ جواب ملا تو آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، مولا وہ نور جو میری پشت میں ہے اس کا دیدار فرشتے کر رہے ہیں، میرے گرد چکر لگا رہے ہیں، مجھے بھی تو اس نور کا جلوہ دکھا، مجھے بھی تو اس نور کی زیارت کروا۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو ملا لے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں انگوٹھوں کو ملاتے ہیں، جیسے ہی نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، آدم علیہ السلام اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے جب بڑا مرتبہ مل گیا تو یوں سمجھیے کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے تو پھر ان سے تو بدرجہ اولا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل ہوئے۔ اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سردار انبیاء ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کو دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام میں ہمیں ایسے عظیم عظیم معجزات نظر آتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک عصا مبارکہ تھا جس کے ذریعے آپ معجزات دکھایا کرتے تھے۔ جب فرعون کے جادوگروں سے آپ کا مقابلہ ہوا، انہوں نے رسیاں پھینکی جو کہ سانپ بن گئے، آپ بظاہر ہیبت زدہ ہوئے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب پیغام آیا، آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے مطابق جب اپنے عصا مبارکہ کو پھینکا تو وہ ایک اژدہا کی صورت اختیار کر کے ان سارے سانپوں کو نگل لیتا ہے۔ اب پھینکا تو آپ نے عصا تھا، وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے دل کے اندر اژدہے کو پکڑنے کی ہمت ہوگی؟ اژدہے کو کوئی کیسے پکڑے، کیسے ہمت کرے؟ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو پکڑتے ہیں وہ دوبارہ آپ کا عصا بن جاتا ہے۔ اتنے سارے سانپ نکلنے کے باوجود آپ کا وہ جو عصا ہوتا ہے اس کے سائز میں کوئی فرق نہیں آتا۔
جیسا پہلے عصا ہوتا ہے ویسا ہی وہ عصا بنے رہتا ہے۔ اسی طرح جب فرعون غرق ہوئے، فرعون کے غرق ہونے سے پہلے آپ نے یہی عصا مبارکہ جب دریا پر مارا تھا تو 12 رستے بن گئے تھے۔ اس عصے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات دکھائے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے یہ پاور دیا کہ آپ اگر لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ آپ کے ہاتھ میں موم بن جایا کرتا تھا، وہ آپ کے ہاتھ میں موم بن جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو دیکھتے ہیں تو آپ مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا یہ معجزہ بھی دکھا رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں جو کچھ چھپا کے رکھا ہے، جو کچھ کھا کے آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات دیے وہ چند ایک معجزات ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر تشریف فرما دیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے معجزات کی اتنی تعداد عطا فرمائی کہ عقل دنگ ہے، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام کا بولنا بھی معجزہ بن جاتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام اپنے ان ہاتھوں سے وہ معجزات دکھا رہے ہیں کہ عقل آج تک دنگ ہے۔ یہ انگلی کہ جس کے ذریعے بہت سارے کام تو کیے جاتے ہیں، لیکن انسان زمین پر تو کام کر سکتا ہے، بہت سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ جب چاند کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو یہی انگلی ہے کہ جو چاند کو بھی چیر کر رکھ دیتی ہے، جو چاند کی بھی 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، یہی انگلی ہے، یہی انگلی ہے جو پیارے محبوب علیہ السلام کی اتنا کمال رکھتی ہے، اتنا کمال رکھتی ہے کہ جب ان ہاتھوں سے پیارے محبوب علیہ السلام جنگ کے دوران جب کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو درخت کی شاخ دیتے ہیں تو وہ تلوار کا کام دیتی ہے، وہ تلوار کا کام دیتی ہے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کے دوران جب آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، پیارے محبوب علیہ السلام نے دوبارہ تلوار نہ دی۔ جنگ کا موقع ہے، جنگ کے موقع پر وہ تلواروں کا دور تھا، نیزوں کا دور تھا، تلوار سے حملے ہو رہے تھے، دشمن گردنیں کاٹ رہے ہیں تلواروں سے۔ صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے محبوب تلوار نہیں دے رہے، عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ وہاں تلواروں سے جنگ ہو رہی، آپ لکڑی دے رہے ہیں، آپ درخت کی شاخ دے رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب کی ذات پر ایسا اعتقاد رکھنے والے تھے کہ میرے محبوب نے اگر دی ہے تو کسی مقصد سے دی ہے، تو پھر پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر اعتقاد رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ دی تو لکڑی تھی، لیکن جیسے ہی تلوار کے مقابلے میں جاتے تھے، کسی پر حملہ کرتے تھے، گردن اکھاڑ کے رکھتے تھے۔ لکڑی کا کام کاٹنا نہیں ہوتا، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ کمال ہے کہ جب کسی کو درخت کی شاخ بھی عطا فرما دیتے ہیں تو وہ تلوار کا کام دیتے ہیں۔ اسی طرح پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ کمال بھی ہے کہ اگر کسی کی آنکھ نکل جائے، کسی کی آنکھ نکل جائے تو پیارے محبوب علیہ السلام اپنے ان ہاتھوں سے ان کی آنکھ پر آنکھ رکھیں تو آنکھ بھی شفایاب ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کے دوران آنکھ ابل کے باہر آ گئی، آنکھ ابل کے باہر آ گئی، حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ آنکھ میری ٹھیک کر دیجئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ صبر کرو تو جنت ملے گی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ جنت بہت اعلیٰ نعمت ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے کانا ہونا پسند نہیں ہے، مجھے کانا ہونا پسند نہیں ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کی وہ آنکھ لی
اور آنکھ کے ساتھ رکھ دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ دیکھنے کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ کبھی آپ کی آنکھ ضائع ہی نہیں ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ طرف دیکھ کر پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کی آنکھ کو بھی ٹھیک کر دیا اور آپ کو جنت کی دعا بھی عطا فرما دی۔ اسی طرح پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں معجزات کا اتنا ذخیرہ ہے، آپ کے اور میرے پسینے میں بدبو ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کا تو پسینہ بھی خوشبودار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو خوشبو لے کر جاتے تھے وہ کوئی مشک و عنبر کی نام کی خوشبو نہیں ہوتی تھی، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام کا وہ پسینہ ہوا کرتا تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر لے کے جایا کرتے تھے، تو ان کا گھر بھی بیت العطر کے نام سے مشہور، یعنی کہ خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو جایا کرتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا وہ پسینہ بھی خوشبودار ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کے اندر تو معجزات اتنے ہیں، آپ اور میں جب ناپاکی کرتے ہیں نا، جب گاؤں گوٹ کا ماحول ہے، جس طرح آج واش روم بنے ہوئے ایسے واش روم نہیں ہوتے تھے، زمین پر فراغت ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ ملاحظہ فرماتے ہیں پیارے محبوب کا معجزہ۔ پیارے محبوب علیہ السلام طبعی حاجت کے لیے گئے ہیں، فراغت کے لیے گئے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام جب فارغ ہو کے تشریف لاتے تھے، نہ پیشاب کی بدبو آتی تھی نہ باتھ روم کی بدبو آتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوتے تھے کہ ابھی یہاں سے پیارے محبوب علیہ السلام فارغ ہو کر گئے ہیں، یہاں سے تو بدبو آنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے قریب ہوتے تھے تو وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی کس کس ادا کو بیان کریں، پیارے محبوب علیہ السلام کے کس کس معجزے کو بیان کریں۔ آپ انگلی کاٹے کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا نا۔ میرے محبوب علیہ السلام ان انگلیوں سے پانی نکالنا بھی جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے زمین پر اپنا عصا مارا تو پانی نکلا۔ تو یہ بات معقول ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ زمین سے پانی نکلتا ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، لیکن یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ انگلیوں سے پانی نکلے۔ حدیبیہ کے موقع پر پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی میسر نہیں ہے، وضو غسل کے لیے پانی میسر نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو ایک پانی پیالہ میسر آ جاتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ کو اس پیالے کے اندر داخل فرماتے ہیں، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں پانی کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں، پانی کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 1500 تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی کہ جن کو پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا ان کو میسر آیا، ان کو پورا ہو گیا، آپ کی تعداد کتنی تھی؟ انگلیوں سے آخر کتنا پانی نکلا کہ سارے کے سارے سیراب ہو گئے۔ آپ نے عرض کی اس وقت ہم 1500 تھے، لیکن خدا کی قسم اگر 1,00,000 بھی ہوتے نا سارے صحابہ کو وہ پانی پورا ہو جاتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کے اندر رب تبارک و تعالی نے کمال ہی رکھا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اگر جانا نہ ہوتا تو مزید گفتگو کر لیتا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل کے صدقے اللہ کریم ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔